ایران کو کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیٹ کی سینٹ میں آرمڈ سروسز کمیٹی کو بریفنگ۔ پیٹ ہیگسیٹ نے کہا کہ ایران میں فوجی اہداف مؤثر انداز میں حاصل کیے، ایران کی دفاعی قوت کو بڑے پیمانے پر تباہ کر دیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز جنرل ڈین کین نے کہا، امریکی فوجی قیادت نے سویلین قیادت کو مختلف عسکری آپشنز دیے ہیں۔ مشکل فیصلوں کے لیے حکمت عملی کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ کمیٹی میں دونوں سے دفاعی حکمت عملی اور جنگی اخراجات پر سوالات کیے گئے۔ امریکہ کے خلاف جنگ میں ایران کا پلڑا بھاری ہے، ابھی ہم نے اپنے نئے پتے نہیں کھیلے۔ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے نائب چیئرمین علاء الدین نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ایران آبنۂ ہرمز پر اپنے کنٹرول سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا۔ انہوں نے باب المندب کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ باب المندب کی اہمیت آبنۂ ہرمز سے کم نہیں ہے۔ یمنی فورسز اس آبی گزرگاہ کو بند کر کے امریکہ کو ایک اور کاری ضرب لگانے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ایرانی عہدیدار نے کہا کہ ایران نے صرف رہبر معظم کے حکم پر امریکہ کے ساتھ مذاکرات کیے، لیکن مذاکرات کی میز ہمارے لیے سمجھوتے یا ذلت کی جگہ نہیں، ہم کسی صورت سرنڈر نہیں کریں گے۔ انہوں نے مزید خبردار کیا کہ ایران ٹرمپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ 4 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی آ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق عالمی مارکیٹ میں برینڈ خام تیل $124 سے کم ہو کر $111 فی بیرل پر آ گیا۔ WTI $110 سے $105 فی بیرل پر آ گیا۔ ناکہ بندی اور آبنۂ ہرمز کی مسلسل بندش کے باعث تیل کی قیمتیں 4 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تھیں۔ امریکہ میں پیٹرول کی اوسطاً قیمت 8 سینٹ اضافے کے بعد $4.30 فی گیلن ہو گئی ہے۔ ڈیزل کی اوسطاً قیمت $5.50 فی گیلن ریکارڈ کی گئی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا حالیہ صورتحال کے پیش نظر معاشی طور پر کمزور طبقے کو ریلیف کی فراہمی کے تسلسل کو قائم رکھنے کا فیصلہ۔ وزیراعظم کا موٹر سائیکل سواروں، پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کے لیے گزشتہ ماہ دی جانے والی سبسڈی میں 1 ماہ کی مزید توسیع کا فیصلہ۔ وزیراعظم کی سفری کرایوں اور مال بردار گاڑیوں کے کرایوں میں اضافے کو روکنے کی ہدایت۔ وزیراعظم کا کہنا ہے، وفاقی حکومت نے صوبائی حکومتوں کے تعاون سے مشکل حالات میں عام آدمی کو اربوں روپے کا ریلیف پیکج دیا۔ ان حالات میں جس قدر ممکن ہو سکا عوام کو ریلیف فراہم کرتے رہیں گے۔ عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح رہے گی، کسی بھی صورت عوام کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر اضافہ کر دیا۔ پیٹرول $6.51 مہنگا، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں $19.39 اضافہ کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جس کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت $399.58، جبکہ پیٹرول کی نئی قیمت $399.86 ہو گئی ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہوگا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر اضافہ کر دیا ہے، جبکہ نئی قیمتوں کا اطلاق ہو چکا ہے۔ عالمی معیشت کو بڑا خطرہ، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا سنگین انتباہ سامنے آ گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے خبردار کیا ہے کہ آبنۂ ہرمز کی بندش عالمی معیشت کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ بحران وسط سال تک جاری رہا تو عالمی شرح نمو کم ہو کر 2.5% رہ جائے گی، جس سے 4.5 کروڑ افراد شدید بھوک اور 3.25 کروڑ مزید لوگ خط غربت سے نیچے جا سکتے ہیں۔ سیکرٹری جنرل نے متنبع کیا کہ سال کے آخر تک بندش برقرار رہنے کی صورت میں دنیا بدترین عالمی اقتصاد بازاری کا شکار ہو سکتی ہے، جس کا سب سے زیادہ اثر غریب طبقے پر پڑے گا۔